نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے الکبیر العظیم۔ الکبیر اور العظیم، بہت بڑا، بہت عظمت والا، کبریائی والا اور عظمت والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سورہ لقمان آیا 30۔ یعنی اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ العلی الکبیر، علو والا، بلندی والا، اور الکبیر، بڑائی والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، حکم اللہ العلی اور الکبیر کے لیے ہے۔ پھر البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علو والا، بلندی والا اور عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ پھر فرمایا سورۃ الحاقہ میں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ اب کبیر اور عظیم وہ ہے کہ جس کے اندر وصف ہو، کیریکٹرسٹک ہو عظمت کا اور بڑائی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں الکبریاء ردائی والعظم ازاری، کبریائی میری اوپر والی چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو ان دونوں میں سے ایک کو مجھ سے چھینے گا میں اسے دوزخ میں پھینکوں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو ہمیں بھی لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں تو انسانوں کو بھی لوگوں کے درمیان اپنی ناقص حیثیت میں انصاف کرنے والا بننا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں کبریائی اور عظمت کے، یہ اللہ تعالیٰ وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، کہ انسان کے اندر اپنی عظمت آ جائے، اپنی بڑائی آ جائے۔ اب کبریائی اور عظمت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہر قسم کی عظمت اور جلال صرف اللہ کے لیے ہے، مثلا قوت، عزت، علم اور کمال کی وسعت، بزرگی وغیرہ تمام اوصاف جو یہ بڑائی کے لیے، ایلیویشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام اوصاف اللہ کے ہیں۔ اور اس کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کے ہاتھ میں رائی کے دانے کی مانند ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔ اور اتنی بڑائی کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الزمر 67۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اور روز قیامت ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ تو یہ کبریائی اور عظمت، یہ دو ایسے وصف ہیں، ایسے ایٹریبیوٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ جو انسان کے اندازے سے باہر ہیں۔
انسان ان کی گہرائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا واقعی بڑی شان اور عظمت والی دعا ہے۔ انسان خود رکوع کی پوزیشن میں ہو، جس وقت اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دیتا ہے، اپنا ناک اپنا ماتھا زمین پر ٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، انتہا کی عاجزی کی جو نیچرل پوزیشن بھی ہے نا، جو نیچرل پوزیشن بھی ہے کہ انسان اگر کسی کے آگے کوئی نان مسلم بھی ہو، یا اگر آپ نے پرانے کوئی دیکھے ہو نا کوئی فلمیں کہ جابر بادشاہ یا یہ رومنز اور فیروز، ان کے سامنے جو سجدے میں ہوتے تھے تو وہ کوئی ان کو نماز کا سجدہ تو نہیں سکھایا گیا تھا نا، یہ ایک نیچرل پوزیشن بھی ہے کہ انسان کسی کے آگے عاجز ہونا ہے تو اس کو اس طرح سے اس کا ماتھا اور اس کی ناک زمین پر ٹکوانی ہے۔ اور انسان اس پوزیشن میں جب اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، رب کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت اگر آپ یہ تسبیح پڑھیں، آپ کو اس کا اتنا لطف آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اتنا احساس دل میں پیدا ہوگا کہ جو آپ کو کیونکہ ہم میکینیکل سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم اس کے لیے میکینیکل ہو گئے کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جو تسبیح ہے، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اپنا آپ بہت عاجز، بہت اللہ کے آگے جھکا ہوا، مٹا ہوا، راکھ ہوا محسوس ہوگا۔ اور وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، اور العظمہ بھی پڑھا گیا ہے، زوئے کے اوپر زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ پاک ہے اللہ جو جبروت، ملکوت اور کبریائی اور عظمت والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معنی کبریائی اور عظمت کا، یعنی ہر قسم کی عظمت اور جلالت اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے یہ کہ تعظیم اور کبریائی، جلال اور بزرگی کا اللہ کے سوا اور کوئی مستحق بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور انسان جزوی طور پر کسی ایسپیکٹ میں ناقص لیول پر کسی چیز کا مستحق ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جلال اور بزرگی میں تو کوئی مستحق ہے ہی نہیں۔ بندوں پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی دل سے تعظیم کریں، زبان سے عزت کریں، ہر عمل سے اس کی بڑائی کا اظہار کریں، اس کی معرفت اور محبت میں مصروف رہیں، اس کے سامنے پست ہوں اور اس سے خوف رکھیں۔ اب دیکھیں عبادت ہے بھی تو یہی نا، الخضوع والتذلل، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، پست ہو جائے، اور اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کی تعظیم بجا لانے اور جلال کو ایکنالج کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس کی شریعت کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس کے حکم کے آگے تابع رہے، اور اس کی تخلیق میں اور اس کی شریعت پر اور اپنے لیے اس کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جگہیں، کوئی زمانے، کوئی جگہیں، کوئی اشخاص، کوئی اعمال اس نے محترم قرار دیے ہیں تو ان کا احترام بھی بجا لائیں۔ تو اصل میں عبادت جو ہے نا، جس کی ابھی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی کہ ون آف دا ڈیفینیشنز آف عبادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، انسان کا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، پست ہو جانا، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور کبریائی، عظمت اور کبریائی کو ماننے کی روح ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، نماز تو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی ایک وہ ہے نا یعنی فارم ہے کہ جس میں ہم اللہ کی کبریائی کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم شروع سے لے کر اینڈ تک کتنی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ عبادت میں اللہ کی تعظیم کا ہمیں ہمارے دل میں حضوری رہے، استحضار رہے، ہم حاضر دل کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ اکبر ہم تو غافل دل کے ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ تو بالکل کہیں اور ہی جا رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مختلف دوسری عبادات ہیں، ان میں بھی
اللہ تعالیٰ کی تکبیر جو ہے وہ مسلمانوں پر لازم قرار دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر روزوں کی گنتی میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، البقرہ 185۔ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی کرو اس چیز پر جو اس نے تم کو ہدایت دی، اور تم شکر کرو۔ اسی طرح حج کے لیے فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین، سورہ الحج آیا 37۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت پر معمور کر دیا ہے، تاکہ اس بات کے بدلے اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، یعنی اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کو یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو، محسنین کو، احسان کے لیول پر نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اور تکبیر کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے نا کہ بندے کے نزدیک اللہ ہر چیز میں سب سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگتے ہو، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو کچھ دیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور پھر فرمایا کہ تو پھر اللہ اکبر کہنے سے بھاگتے ہو، کیا اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور پھر عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کی اول معرفت کرانی ہے، کسی کو غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالنے کے لیے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کے عظیم اور کبیر ہونے کے علاوہ اور کوئی صفات اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ پھر جس طرح کہ یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ تکبیر اور تعظیم یہ دونوں ہم مانی ہیں تقریباً، لیکن کبریائی عظمت سے زیادہ کامل ہے، ٹھیک ہے، کبریائی زیادہ وسعت رکھتی ہے معنی میں عظمت سے، کیونکہ کبریائی میں عظمت کے ساتھ ساتھ مزید مفہوم پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر میں عظمت کے معنی کے ساتھ ساتھ کبریائی کی بھرپور اکملیت کا معنی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اور اذان کے آغاز میں اللہ اکبر ہے، اللہ اعظم نہیں ہے، کیونکہ اکبر میں اعظم سے زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ تو کبریائی کو چادر اور عظمت کو تہبند کہنے سے بھی سمجھ میں آیا کہ کبریائی عظمت سے زیادہ شرف رکھتی ہے، لہٰذا اللہ اعظم کے مقابلے میں اللہ اکبر زیادہ بلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں ایک اور اہم بات بھی ضروری ہے اور اس سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کا جب عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز خواہ وہ کتنی بڑی ہو اللہ کی کبریائی کے سامنے معمولی ہے، تو اس سے اسے علم الیقین حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، اور اس کی جو کبریائی ہے کائنات میں اور اس کا جلال و جمال اور اس کی عظمت، اس کا احاطہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کا پورا اچھی طرح سے اس کی ساری ڈیپتھس، اس کی ساری گہرائیوں کا فہم حاصل کرنے سے قاصر ہیں، نگاہیں اور افکار انہیں نہیں پا سکتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ایک ہمیں آسانی دے دی گئی ہے نا، وہ یہ ہے سمعنا و اطعنا، کہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس تم مان لو کہ اللہ تعالیٰ اکبر ہے، کبریائی والا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں کو، تو اس وقت پھر ہمارا ذہن بعض اوقات جو ہے
وہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑائی، اور پھر ذرا بھی اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ڈاواڈول بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ اور فہم کے اندر سما بھی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الاسراء آیا 111۔ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے بیان میں، بڑائی اور عظمت کے بیان میں یہ جو آیت ہے یہ انتہائی مؤثر اور بڑی آیت ہے کہ اور کہو کہ سب تعریف اللہ کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی مددگار چاہیے، نہ اس کو کوئی شریک چاہیے، نہ اس کو کوئی بیٹا چاہیے۔ انسانی جو ضروریات ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو ان سے وہ پاک ہے، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض۔ اور اگر ایک کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جب تک 2 یا 3 لوگ شریک نہ ہوں، اسی کلاس کو دیکھ لیجئے، اگر 1-2 لوگ اور نہ ہوں اسسٹ کرنے کے لیے تو ان کے جو ہے نا ان کے اوپر انسان ریلائی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی قسم کی بھی کوئی کمزوری کیونکہ لاحق نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ سلب آپ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کہ سلب ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، تو یہ صفات سلبیہ ہوتی ہیں۔ مثلا کمزوری اللہ کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الحاد ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں کہ انسان اس طرح سے سوچنے لگ جائے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ تعالیٰ کے اندر کمزوری نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کمزور کیوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو شیطانی کئی دفعہ وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو لا الہ الا اللہ کہہ کر اور ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر ان کا علاج کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں اسمائے گرامی کا مطلب جس نے سمجھ لیا وہ بندہ اپنے رب کے سامنے پستی اور انکساری اختیار کرے گا اور تمام انواع کی عبادات اس کے لیے صرف کرے گا، اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ عبادت کا وہی مستحق ہے اور کوئی نہیں، اور یہ جان لے گا کہ مشرک اپنے عظیم رب کی قدر نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا ہم پیچھے بھی آیت پڑھ آئے ہیں سورہ زمر 67 کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ پھر اسی طرح سے سورہ نوح میں آتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ تمہیں کیا ہے تم اللہ کے وقار کو مد نظر نہیں رکھتے، سبحان اللہ، حالانکہ اس نے تمہیں حالت بحالت پیدا کیا، 7 آسمان طبقوں کی صورت میں پیدا کیے اور چاند اور سورج بنایا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا پیدا کیا، پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اور نکالے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو، اور پھر سبحان اللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ ساری پستی، عاجزی اور انکساری، خوف اور امید اور اپنی محبت اور عقیدت اللہ کو چھوڑ کر، اس کبریائی اور عظمت والے کو چھوڑ کر بے بس مخلوقات سے وابستہ کر لیں جو نہ تو کسی کے نفع اور نہ ہی کسی کے نقصان کے مالک ہیں، اور خود اپنے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ جیسے سورہ حج میں آتا ہے کہ وہ تو ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتے، مکھی کی ٹانگوں پر کوئی چیز ان کے اوپر لگی ہوئی جو نظریں نیازیں ہیں وہ ان کی اس کی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کوئی ذرات لگ جائیں تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات۔
وہ تو اتنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے، جو کبریائی اور عظمت کے بالکل متضاد ہے۔ ضعفت طالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، کمزور ہے طلبگار، شریک جن کو آپ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں نا وہ خود بھی کمزور ہوتے ہیں، والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، آپ کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، آپ اسی کی طرح کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رول ماڈل، اور کیا زبردست وہ ہستیاں تھے، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا تو ان کے بھی اخلاق دیکھ لیجئے اور ان کے بھی کردار دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے، ابو جہل کو دیکھ لیجئے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ بہت اہم ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو مان لینے والا جو انسان ہے نا، یہ نہیں کہ اس کے اپنے اندر کبریائی اور عظمت آ جاتی ہے اپنی، وہ ایک ٹھوس اور مضبوط انسان بن جاتا ہے۔ وہ جب ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے تو پھر اور کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ وہ ایک شعر ہے نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے من تیرا نہ تن۔ پھر اسی طرح وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو مان لیتے ہیں تو ہم خود پست ہوتے ہیں اس رب کے سامنے، اور اللہ کے آگے پست ہونا، اللہ تعالیٰ کا فقیر ہونا، اللہ تعالیٰ کے در کا محتاج ہونا، اور اس کے علاوہ کسی کی عظمت اور کبریائی کو دل میں نہ آنے دینا، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کبریائی کے حوالے سے جو آیات ہیں سورہ الکہف کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ نہیں میں نے تم لوگوں کو یا ان لوگوں کو حاضر رکھا جب میں آسمان و زمین بنا رہا تھا۔ تو یہ بت اور یہ کافر اور یہ سب وہاں پر تو موجود نہیں تھے، یہ جو آج اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو آج اتنی اپنی یعنی خیالات کے گھوڑے دوڑاتے، کبھی کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا نعوذ باللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا گیا، اور یہاں تک شیخ محمد بن صالح العثیمین تو کہتے ہیں کہ جو آج جتنی بھی یہ تخلیق کائنات کے بارے میں تھیریز اور یہ جو سائنٹیفک فیکٹس بتائے جاتے ہیں اور روز وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی چیز کسی عین الیقین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہو، ورنہ یہ کوئی بھی حتمی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کیسے بنائی، کب بنی، یہ تو ہمیں سائنسدانوں نے بتایا نا کہ یہ بگ بینگ ہوا تو یہ ہو گیا اور فلاں چیز بن گئی اور کہکشائیں بن گئیں، اور پھر ان کی عقلیں جو ہیں وہ اس طرح انہوں کی مت ماری گئی کہ انہوں نے کہا کہ اسی کی سٹار ڈسٹ جو ہے اس سے پھر انسان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات تن تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بنائی ہے۔ اچھا، اب ایک فیکٹ ہے کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لیول کا تکبر ضرور ہوتا ہے۔ کچھ انسان اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور کچھ اس کو چھپاتے ہیں۔ بندگی یہ ہے کہ تکبر کو کھرچ کر اپنے دل سے نکال دیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا تو وہ اتنا پوٹنٹ، وہ زہر ہے کہ وہ انسان کو ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ دنیا میں وہ انسان ذہنی مریض بن جائے گا، وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، وہ نارسسزم کا شکار ہو جائے گا، وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، اور آخرت میں متکبرین کی آپ اگر سزائیں دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اٹھائے جائیں گے، جہنم کے بولس نامی ایک اس میں رکھے جائیں گے، کوئی نالی سی اس میں کے اندر کے جس میں جہنمیوں کے پاؤں کے تلے وہ روندے جا رہے ہوں گے۔
جو انسان وہ کہتے ہیں نا الجزاء من جنس العمل، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کو فزیکلی چھوٹا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے تو ان کے بارے میں بارہا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بالکل مینیل عاجزانہ کوئی ٹاسک جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے، سر پہ کچھ ڈھو کے چل پڑتے تھے، کبھی کچھ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا، اور وقتاً فوقتاً لوگ یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین اس کی کیا ضرورت پڑی، آپ کسی کو کہتے وہ کر دیتا، یا اگر اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں کیا تھا تو میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں ایک وادی میں ہوتا تھا، اس طرح کی باتیں کہنے کی کیا ضرورت؟ تو ہمیشہ کیا جواب دیتے تھے؟ دل میں کچھ بڑائی آ رہی تھی۔ اور میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بڑائی ہوگی جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے دل میں آ رہی ہوگی۔ ایک انسان جو دین کی اتنی فہم اور سمجھ رکھنے والا ہے، اس کے دل میں کیا بڑائی آ رہی ہوگی اپنی؟ تو میں نے سوچا کہ اس طرح کی بڑائیاں تو ہمارے دلوں میں اس سے بڑھ کر روزانہ آتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ایک عاجزی کی کیفیت میں کہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی خدمت کروائی، ان کے دور خلافت میں بہت سی فتوحات ہوئیں، تو کیا یہ خیال آیا ہوگا ان کو؟ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا تکبر آیا ہوگا جس کو انہوں نے سیلف انالیسس کرتے ہوئے پکڑا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کرتے رہیں، ہم اپنا محاسبہ نفس کرتے رہیں، کہیں ہمیں اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کبریائی، کوئی بڑائی، کوئی خود پسندی اٹھتی ہوئی، سر اٹھاتی ہوئی محسوس بھی ہو رہی ہو تو ہم اس کو کچل ڈالیں، ہم اس کو کھرچ ڈالیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں۔ اور وہ پبلکلی پھر کرتے تھے، وہ پبلکلی کرتے تھے، کبھی کسی سے معافی مانگ رہے ہیں، کبھی کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کا علاج کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک جو پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک ایموشن ہے، پازیٹیو ایموشن، وہ ہے او، کسی چیز کے او میں آنا، کسی چیز کے کو بڑا سمجھنا۔ اور او کا جو پازیٹیو ایموشن ہے، اب وہ تو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، اور ان کا تو جو اگزامپل ہے ان کے پاس پازیٹیو ایموشن آف او کی، وہ یہ ہے کہ آپ پہاڑوں کے او میں آ جائیں، آپ سمندروں کے او میں آ جائیں، اوشنز کے او میں آ جائیں، آپ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کے او میں آ جائیں، آپ ایوولوشن کی تھیوری کے او میں آ جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں ایسی ہونی چاہیے جس کے آپ او میں ہوں۔ اگر آپ اس کے او میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ بڑے پازیٹیو رہیں گے، آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، آپ تسلی میں رہیں گے کہ کوئی ہے جو بہت بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کون؟ پہاڑ اور اوشنز اور ایوولوشن، جس کا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا جن کو اللہ جب چاہے دھول بنا کے اڑا دے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اس ایموشن کو، او کو، اگر آپ اسلامکلی دیکھنے لگیں تو او صرف ایک ہستی کو روا ہے، ایک ہستی کی شان ہے کہ اس کا او ہو، اور وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالی الکبیر العظیم، کہ اس کا انسان او کرے۔ پیچھے ہم نے جب العلی پڑھا تھا، الاعلی المتعال، اللہ تعالیٰ کے علو کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آیت الکرسی کی بات کی تھی۔ آیت الکرسی کے مفہوم پر نظر رکھنے والا اللہ کے او میں آئے گا۔ آپ دیکھیے کیوں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ہے سب سے بڑی آیت قرآن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہے سب سے بڑی آیت، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے، خشوع اختیار کرنا ہے، تذلل اختیار کرنا ہے، اور اس کے، یا اگر آپ اس ٹرم کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ کہ اس کے او میں آنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی خوبصورت جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہے،
جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتح مکہ کے موقع پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام لشکروں کو اس نے شکست دے دی۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ پوری کی پوری ان اینڈ آف اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا مظہر ہے۔ ایک بندہ جو 8 سال پہلے بے یار و مددگار اپنی جان بچاتے ہوئے مکہ سے نکلا ہے، اور اس وقت کتنے اہل مکہ پومپس تھے، اور اس وقت 8 years از نتھنگ، اور ودن 8 years وہ انسگنیفیکنٹ ہو گئے ہیں۔ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور ان کے بڑے بڑے سردار یا مارے جا چکے ہیں اور یا ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ انسان کس کس طرح سے تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ حسب نسب، اپنی لینیج کا فخر، دولت، خوبصورتی، ذہانت، لیکن سب سے جو خطرناک ہے وہ ہے انسان کو اپنی عبادت کا، اپنی نیکی کا تکبر آ جائے۔ جو صلاحیتوں کا یا کسی بھی، چاہے کسی کو زبان کی طاقت ہو، کسی کے قلم کی طاقت ہو، اور اس کا تکبر آ جانا جو ہے نا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن انسان کو وہ بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن انسان کو جب اپنی عبادت کا تکبر آ جاتا ہے، اپنی نیکی کا تکبر آ جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تکبر کی کچھ مینیفیسٹیشنز بھی ہیں انسانوں کی پرسنالٹی میں، اور اس کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ ہر وقت دوسروں سے ناراض رہنا، ڈیفیکلٹ رہنا، کوئی آپ سے بات ہی نہ کر سکے، کوئی آپ کے پاس بیٹھے تو وہ یہی لے کے اٹھے کہ آئندہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، آپ کو اوائڈ کریں لوگ، آپ کی مجلس میں نہ بیٹھنا چاہیں، اس لیے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ انسان ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ کون کرتا ہے انسان؟ آپ انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر کسی نہ کسی لیول کی اپنی بڑائی، اپنا تکبر موجود ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک کے طور پر یہ ہے کہ ذرا دیکھیے گا کہ اس کائنات میں سورج کتنا بڑا ہے۔ سورج ہماری زمین سے 1 ملین گنا بڑا ہے۔ 600 ملین ٹنز آف ہائیڈروجن ایوری ڈے کنزیوم کرتا ہے، اور اگلے 5 ارب سالوں کے لیے اس کے اندر اتنا ریسورس موجود ہے کہ وہ یہ کرتا رہے، یہ جلاتا رہے۔ یہ ہے آپ کی سائنس، جو آپ کو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کی باتیں بتا بھی رہی ہے، اور اس کو بتانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کرتا تو اس سے بڑا خسارے میں کون ہے۔ اور ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کبریائی اور عظمت کی معرفت حاصل کر لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ انسان پھر کسی سے ڈرتا ہی نہیں، انسان کسی کے او میں نہیں آتا، انسان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی فیلنگ ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کسی سے بھی نہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء حسنہ کی اور اللہ اپنی کبریائی اور عظمت کی بہترین معرفت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔